قوم مریم کی بڑی عزت کرتی تھی. وہ کہتی یہ برگزیدہ گھر کی بی بی ہے اور اللہ کے گھر کے اندر رہتی. بڑی عزت کرتی تھی قوم مریم کی. انہیں مریم کو جب بچہ گود میں دیکھا، اسے کہا یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، بچہ کہاں سے آیا؟ عرفان سننا، ابھی بھی مریم گود میں عیسیٰ کو لے کے کھڑی ہے، جواب کوئی نہیں ہے. یا وہی فرشتہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں دینے آیا ہوں، وہ پہلو میں کھڑا تھا. قوم نہیں دیکھ رہی تھی، مریم دیکھ رہی تھی. مریم نے جھکی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بی بی نے کہا بول، گواہی دے، گواہی دے. جب جبریل کو کہا نا کہ گواہی دے، جبریل نے جو جملہ کہا، ساری زندگی جملے کی ٹھنڈک محسوس کرنا. دعا لینے لگا. بی بی نے جبریل سے کہا گواہی دے. جبریل کام کے کہنے لگا بطولوں کی گواہی دینا میرے بس میں نہیں ہے. میں گواہی دوں؟ نا 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 بی بی میں نہیں دوں گا. بی بی نے کہا گواہی کون دے گا؟ فَإِشَارَةَ إِلَيْهِ، اس نے اشارہ کیا گود کی طرف، اس کا اسے بلوا. بی بی نے صرف عیسیٰ کو دیکھا یا عیسیٰ نے آنکھیں کھولی؟ ماں کو خاموش رہنے کا کہا، گردن کو قوم کی طرف اٹھا کے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا. نبی آ کے نہیں بنتے، بن کے آتا ہے. جعلنی نبیّا، نبی بن کے آیا. قوم نے عیسیٰ کو بولتے دیکھا، قوم نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. واپس چلو. قوم واپس ہو گئی. مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. بالکل آخری جملہ پہاڑ سے وزن نتیجہ. میرے مالک رک، پہلے تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اپنے گھر میں بٹھایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے معصومہ کہا، بطول بنایا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اب قوم کے سامنے کھڑا کیا. قوم نے مریم پہ الزام لگایا، رسوا کیا تیری بطول کو، اور جا بھی زندہ پاؤں پہ چل کے جا رہے. اب انہیں زندہ نہ جانے دے، کوئی نہ کوئی انتقام تو ہمیں بھی دکھا. اس دور میں عذاب آتے تھے. آسمان سے کہ پھٹ جاؤ، زمین سے کہ ان کو دھنس لے، پہاڑوں سے کہ ان پہ ٹوٹ پڑے، پتھروں کو ان کو زخمی کر دیں، ان کے چہرے بدل، ان کو مسخ کر دے، تاکہ زمانے کو پتا چلے تیری بطول کی عزت کیا ہے. میرے مالک رسوا کر کے واپس پاؤں پہ چل کے جا رہے ہیں. آواز گستاخ نہ بن، میں نے بھی عذاب انتظار میں رکھا ہوا تھا، لیکن عذاب ٹل گیا. میرے مالک عذاب کیسے ٹل گیا؟ نہ قوم نے معافی مانگی، نہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، واپس گئے. عذاب کیسے ٹل گیا؟ فرمایا عذاب بالکل آنے کے لیے تیار تھا. انہوں نے بطول سے گواہ مانگا، بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. جو بطول کا گواہ مان لے وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں، جو بطول کے گواہ چھٹلا دے وہ لعنت میں آ جاتے.